بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ جو وظائف اور عملیات ہیں کتنے دن پڑھا جائے، کس تعداد میں پڑھا جائے، کب پڑھا جائے؟ ویڈیو میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن لوگ اس کو تیزی سے سننا چاہتے ہیں اور اپنے مطلب کی بات کو نکالنا چاہتے ہیں۔ جب تک ویڈیو کو پورا سنا نہ جائے اس وقت تک بات سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میری ویڈیو کو پورا سنیں، اس کو سکپ نہ کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں۔ ان چیزوں سے غرض نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات جو ہوتی ہے، اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ لیکن لوگ جب کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں آتے ہیں تو وہ جلد سے جلد اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں، اس آزمائش سے نکلنا چاہتے ہیں، اور یہ کوشش ہونی بھی چاہیے، کرنی بھی چاہیے۔ لیکن وظائف اور عملیات کو صرف اپنے کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے چند دن تک پڑھنا، یہ میرے نزدیک کوئی اچھی اور مناسب بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے مشائخ جو وظیفہ بتاتے ہیں، زندگی میں شاید ایک ہی وظیفہ کیا اور ہمیشہ اسے کیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اور اعمال وہ ہیں، ان اقل و ادم، اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن ہمیشہ ہوں۔ کبھی اس کو آزمایا، کبھی اس کو آزمایا، کبھی اس کو چھوڑا، کبھی اس کو پکڑا، کبھی اس کو پڑھا، ایسے نہیں۔ یہ سمجھیں کہ خدا کی کلام ہے۔ اور دوسرا بندہ جب یہ چاہتا ہے کہ میں عمل کروں اور اس کا اثر بھی لوگوں پر ظاہر ہو، تو اس کے لیے پھر میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی تھیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی، جو کلام، جو اسم، جو دعا آپ پڑھنا چاہیں، آپ نے کتنی تعداد میں اس کو پڑھا ہے، اس کی زکوٰۃ دی ہے تو کس طریقے سے دی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ یعنی میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسم اللہ، اس کے حروف کو دیکھا جائے گا، پھر اس کے اعداد کو دیکھا جائے گا، تو پھر اس کے مطابق اس کو پڑھا جائے گا۔ یعنی کہ جس طرح اسم اللہ کے حرف 4 ہیں اور اس کے عدد 66 ہیں، اب 4 حرف ہیں، اب اس کو 4 مرتبہ پڑھا جائے۔ اگر 4 مرتبہ کیا ایک ہی مرتبہ پڑھا جائے تو وہ کافی ہو جائے گا، لیکن ہمارا دل، یقین اور اعتقاد اس طرح کا نہیں ہوگا جس طرح ہونا چاہیے۔ جب تک ہم ہزاروں کے حساب سے نہ پڑھ لیں تو دل مطمئن نہیں ہوتا، اور اتنا پڑھ کے بھی پھر کام نہیں ہوتا تو پھر اور ہی انسان بد اعتقادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ باتیں فضول سی لگتی ہوں گی آپ کو، لیکن پتہ کی بات ہے۔ ان باتوں کو سمجھیں اور اپنے وظائف کے اندر، عملیات کے اندر تاثیر اور قوت پیدا کریں۔ ان 4 حروف کو ان 66 عدد سے ضرب دی جائے گی، جتنا عدد حاصل ہوگا آپ اتنا روزانہ کی تعداد سے پڑھیں، یہ ایک معمولی سی زکوٰۃ ہوگی۔ عام مشہور یہ ہے کہ روزانہ 3125 بار پڑھیں، 3125 بار پڑھیں، 40 دن میں یہ
1,25,000 یعنی 1.25 بن جائے گی، اور یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ جب تک کسی عمل کی بھی زکوٰۃ نہ دی جائے، وہ فائدہ تو ضرور دیتا ہے ثواب کے لحاظ سے، لیکن کسی کام کے کرنے کا اب یہ کوئی بھی کام، ملازمت کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، رشتہ کرنا چاہتے ہیں، بے روزگاری دور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے 1,25,000 3,125 کی تعداد سے روزانہ پڑھیں، 40 دن کے بعد اس کی زکوٰۃ پوری ہوگی، کوئی صدقہ خیرات وغیرہ کریں، اور اس کے بعد اس کو پڑھنا شروع کریں، ایک تعداد مقرر کر دیں، تو پھر اثر پیدا ہوگا۔ ہم ایک دن تسبیح اٹھاتے نا، 1-2 تسبیحیں پڑھی، دعا کی، چند دن کر کے جب کام نہیں ہوتا تو پھر تسبیح بھی گئی، نماز بھی گئی، سب کچھ گیا، پھر منہ پہ طرح طرح کی، زبان پہ طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، یہ بات نہ کریں۔ وہ لوگ اور ہیں جنہوں نے اتنی بڑی زکوٰۃیں دے دے کہ ایک مرتبہ منہ سے اللہ کہتے ہیں نا تو ساری کائنات سمٹ جاتی ہے۔ وہ زکوٰۃ ہے اکبر الکبائر، روزانہ کے حساب سے سینکڑوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد نہیں، لاکھوں کی تعداد بنتی ہے، وہ پھر پڑھتا بیٹھا ہی رہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی جو عاملین نے لکھی نا 7 قسمیں ہیں۔ تو اتنی تمہید کے بعد میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے ایک وظیفہ اپلوڈ کیا تھا اللہ الصمد کا، سورہ اخلاص کا، کہ سورہ اخلاص کو اس لحاظ سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اس احد پہ رک کر تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ نے پڑھا قل هو اللہ احد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، پوری تسبیح پوری کر کے 100 دانہ، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طرح پڑھیں اس کو روزانہ۔ بڑا پرتاثیر عمل ہے یہ۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر جمعرات کو، صرف جمعرات کو، پورے 7 دن نہیں، صرف جمعرات کو عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھیں، قل هو اللہ احد، بس اتنا۔ پھر اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد مغرب کی اذان تک پڑھتے رہیں، مغرب کی اذان تک، جو ہی اذان ہو، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر کمالات دیکھیں، لیکن اس کے اوپر چاہیے دوام ہے۔ صرف ایک جمعرات پڑھ کے آپ نے چھوڑ دیا، بس معمول بنا لے زندگی کا۔ اور میں یہ کہتا تھا نا کہ انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کے بہت بڑے کمالات ہیں، اور آپ منت مان لیں 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ اپنی زندگی میں پڑھوں گا، پوری کر لی وہ کمال ہے، اگر پوری نہ ہوئی، موت آ گئی، تو پھر بھی وہ 20 لاکھ 25 لاکھ ہے، سورہ اخلاص کے پڑھنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ جیسا کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے اور مطلوبہ جگہ تک پہنچنے سے پہلے وہ فوت ہو جائے، فقط وقع اجرہ علی اللہ، اللہ فرماتا ہے اس کا اجر اللہ پر لازم ہو گیا، وہ دے گا تمہیں۔ تو اس لیے سورہ اخلاص کا وظیفہ یوں کریں، اگر اپنے مقاصد کے اندر اپنی حاجات کو، اپنے مطلوب کو، اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں۔ 1-2 دن پڑھنے سے وہ اللہ والے ہیں جو ایک دفعہ اللہ کہتے ہیں نا تو ان کے سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن اس اللہ ایک دفعہ کہنے کے پیچھے بھی ان کے لاکھوں کروڑوں مرتبہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کا وظیفہ ہوتا ہے، یا اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہتے ہوں کہ پہلے کسی وظیفے کی زکوٰۃ کریں، ادا کریں۔ لوگ پوچھتے یہ وظیفہ آپ نے بتایا تھا جی، کام نہیں ہوا، تو کام کیسے ہو بھائی؟ آپ نے پڑھا ہی اس کو محدود تعداد میں ہے، یہ چلہ کاٹنا پڑتا ہے،
تعداد کو پورا کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ کی مرضی پہ موقوف ہے، کسی کی نگاہ کرم جس کو کہتے ہیں۔ لوگ تو نہیں نہ مانتے، لوگ آج کل شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ گئے ہیں، خالص توحید بیان کر رہے ہیں، توحید کے علاوہ گزارا ہی نہیں ہے، لیکن اس توحید کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت کا بھی اقرار ہے، اور رسالت کے اقرار کے بعد پھر آسمانی کتابیں، فرشتے، سلف صالحین، تابعین، نیک لوگوں کی باتیں بھی ضروری ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، یہ عقائد میں ہونا ضروری ہے، اور جس کا نظریہ ہی نہ ہو تو وہ کیا رہبری کرے گا، کیا رہنمائی کرے گا؟ ہمارا قول وہ نہیں ہے، باب تشیع کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے علوم جو ہم تک پہنچے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک، یہ بابوں ہی کے ذریعے پہنچے ہیں۔ لوگ صرف بخاری اور مسلم کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، تو وہ بھی تو بابے تھے نا، انہوں نے جن سے پڑھا ہے وہ بھی بابے ہیں، اور ان سے آگے جن نے پڑھا ہے وہ بھی بابے ہی ہیں۔ اور آج لوگ علماء کو کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں، سارا معاشرہ جانتا ہے۔ ہمارے ہاں سیاسی لوگ صرف پوجا کے قابل ہیں، اور علماء تو ایسے ہی ہیں نا، ایویں ہی ہیں۔ انہوں نے کیا محنت کی ہے؟ جنہوں نے ساری زندگی قال اللہ و قال الرسول پڑھا ہو، انہوں نے کوئی محنت تھوڑی کی ہے۔ دنیا کا بہت بڑا فلاسفر ہو، بہت بڑا منطقی ہو، بہت بڑا دانشور ہو، بہت بڑا کاریگر ہو، اسے بھی جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا تو علماء سے ہی رجوع کرتا ہے، فتویٰ عالم سے لے گا، مفتی سے لے گا۔ یہ آپ کو بات بتاؤں تو بہرحال ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی وظیفے کو پڑھیں تو پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ لوگ بار بار پوچھتے ہیں اللہ الصمد کا وظیفہ جی آپ نے بتایا تھا اس کے بارے میں، تو یہ بتا دوں کہ اللہ الصمد کو پہلے 40 دن تک 1,25,000 پڑھیں، اس کے بعد پڑھنا شروع کریں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگر نہیں تو پھر وظائف اور عملیات کی اس لائن میں نہ پڑھیں، کنارے رہیں تو بہتر رہے گا۔